لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ایک جسم ہم کو عطا کیا ہے، لیکن انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ اس باڈی کا نام، ان ہاتھوں کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر اس کا نام انسان ہوتا تو میری آپ کی روح کے نکل جانے کے بعد یہ انسان باقی رہتا، لیکن روح کے نکلنے کے بعد ہماری حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لاش ہو جاتے ہیں، لاشے ہو جاتے ہیں، ہم میں کچھ نہیں، ہمارا حق میراث مال پر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مالک تھے مال کے، لیکن مال پر ہمارا حق ختم ہو گیا۔ ہماری بیوی کے ساتھ مسائل، بچوں کے ساتھ مسائل، سارے کے سارے مسائل ہو جاتے۔ ہمارے وہ حشم، خدم، غلام، نوکر جو آج تک ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے، وہ بھی سب چھوڑ دیتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس باڈی اور جسم کا نام انسان نہیں ہے، انسان اندر میں ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا عالم ارواح میں، اور ہم سب کی روحوں سے، یعنی ہم سب لوگوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں۔ رب کا لفظ بول کر اللہ نے اشارہ کیا تھا میں تمہارا مربی ہوں، اور مربی کی احسان فراموشی کوئی نہیں کرتا۔ دنیا میں جو میرا باپ تربیت کرتا ہے، میرا استاذ تربیت کرتا ہے، میرا شیخ تربیت کرتا ہے، میرا بڑا بھائی تربیت کرتا ہے، ہم اس کی غداری اور بے وفائی اگر قلب سلیم ہے، سمجھنے والا دل ہے، تو ہم اس کی غداری اور بے وفائی نہیں کریں گے۔ جب دنیا میں روتی روزی کھلانے والے ماں باپ کی غداری نہیں کر سکتے وہ مربی ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا خیال ہے اس رب کریم کا جو ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک احسان کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے رب کا لفظ استعمال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم سب نے کہا تھا بلا جی، اب ہمارے رب ہے، ہم نے اعتراف کیا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت سے انسان اس وعدے کو، اس دعوے کو، اس بات کو، اس اقرار کو بھول گئے اور اللہ کی بغاوت پر اترے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک فی الذات کیا۔ خوب مسئلہ سنو، علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ جو مسلک احناف میں ہمارے بیرستر احناف کہے جاتے ہیں، فتح القدیر جن کی کتاب ہے، ابن حمام نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھا ہے کہ توحید کے مسئلے کو بیان کرنا واجب ہے، اور اگر ہم نے توحید کے مسئلے کو بیان نہیں کیا اور میری نظروں کے سامنے توحید کے خلاف مسائل ہوتے رہے تو ہم عند اللہ مجرم ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفت۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا،
اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اللہ کی ذات میں پارٹنر بنایا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، مریم کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں، خدائیت میں شریک کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو بڑے بڑے جن ہیں وہ سردار جنوں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور اس سے فرشتوں کا وجود ہوا، لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ۔ یہ سب شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں ہم نے شریک کیا۔ اور شرک فی الصفت کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو رزاق ماننا، کہ ہمیں یہ بت روزی دے گا، یہ قبر والا روزی دے گا، یہ قبر والا اولاد دے گا، یہ بت اولاد دے گا، یہ سب شرک فی الصفت ہے۔ نہ شرک فی الذات جائز، نہ شرک فی الصفت جائز۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا عبدا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا ایک تمہارا نوکر وہ ہے جس کے دو پارٹنر ہے، اور ایک نوکر وہ ہے جس کے تم اکیلے پارٹنر ہو، بتاؤ تم کون سے نوکر کو پسند کرو گے؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں میں اس نوکر کو پسند کروں گا جو میرے اکیلے کا ہے، میرے اکیلے کا خدمت کرتا ہے اور کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم اپنے غلام میں، اپنے نوکر میں، اپنے کام کرنے والوں میں دوسروں کی پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تم میرے ساتھ دوسروں کو پارٹنر کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ تو بہرحال اس جسم اور باڈی کا نام جو ہے انسان نہیں ہے، انسان اندر میں روح ہے، اس روح کو سجانا ہے، بنانا ہے۔ پھر دنیا کا دستور یہ ہے، مجھے کچھ ضروری ایک دو باتیں کرنا ہے، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو اور اس مضمون کو شروع کیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس باڈی کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ باڈی تبھی ابھی چلنے والے وائرس کو دفع کر سکتی ہے جبکہ تم قوت والی چیزیں کھاؤ، طاقت والی چیزیں کھاؤ، تو کورونا کا بیماری کو یہ دفع کرے گی۔ ویکسین لو تو دفع کرے گی، فلاں خوراک کھاؤ تو دفع کرے گی۔ تو جیسے وائرس سے بچانے کے لیے، جراثیم سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے اور اس باڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے دنیا کی غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے روح اور دل کو بھی کچھ غذا کی ضرورت ہے۔ جب وہ غذا ہمارے روح اور دل کو ملے گی تو اللہ کی دوستی ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی ولایت ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملے گی، اس کی طرف سے عنایتیں ملے گی، اس کی طرف سے اعلان محبت ہوگا۔ یہ ساری باتیں جب ہم نے روح اور اپنے قلب کی غذا کو پہنچایا، اور وہ قلب اور روح کی غذا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر خوب کرو، خوب ذکر کرو۔ بلکہ قرآنی مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیسے؟ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اور فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ تم اعمال میں مجھے یاد کرو، میں نعمتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرے اعمال کو ادا کرو گے، میرے اوامر کو ادا کرو گے، میرے گناہوں سے بچو گے، یہ ہوا تم مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا، تمہیں عزت عطا کروں گا، تمہیں تمہاری دولت عطا کروں گا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کرتے ہوئے یوں کہا تھا
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. فرمایا اے لوگو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کو یاد کرو، اللہ تمہیں دولت کے خزانے دے گا، اولاد عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا، تمہارے فارم اور گاردن اور باغوں کو بہتر سے بہتر بنا دے گا، تمہیں دولت اور مکان عطا کرے گا. یہ سب ذکر کے اوپر، استغفار کے اوپر دینے کو کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. اب کیسے ذکر کریں گے ہم اللہ کا؟ کیسے ذکر کریں گے؟ ایک ذکر تو ہوتا ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، باتیں بھی چل رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ذکر نہیں. ذکر کا معنی کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے الگ الگ ہو کر، الگ تھلگ ہو کر، اکیلے ہو کر، ذرا خلوت میں، تنہائیوں میں ایک ذہن کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. دنیا کا دستور یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھوں، اپنے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھوں تو تیسرے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو ہم کیسے اللہ کے دیوانے ہیں کہ رب کریم سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر دنیا کے لوگوں نے عقل مند کس کو کہا؟ دنیا کے لوگوں نے عقل مند اس کو کہا جو ٹیکنالوجی میں، جو سائنس میں، جو دنیا کی ان چیزوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس بڑے سرٹیفکیٹ ہیں. ان لوگوں کو اہل دنیا نے عقل مند کہا. قرآن عقل مند کس کو کہتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کس کو عقل مند کہتا ہے؟ قرآن عقل مند کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے سوتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. آسمان میں غور کرتے ہیں، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ سورج اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے کہ آج لاکھوں سال سے طلوع ہو رہا ہے، ایک منٹ دیر بھی نہیں کرتا اور ایک منٹ جلدی بھی نہیں کرتا. تو اتنا وفادار ہے. میں اپنے مالک کا غدار ہوں کہ 70 یا 80 سال کی میری عمر ہوئی لیکن ہزاروں مرتبہ میں نے اپنے اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے. آپ سورج پر غور کرو، وہ کبھی اللہ کی وفاداری کے خلاف نہیں کرتا ہے. وہ سردی میں اسی وقت پر طلوع ہوگا، وہ گرمی میں اسی وقت پر طلوع ہوگا. ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیاء صحابہ میں سے، ابو ذر غفاری صوفیاء صحابہ میں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب غروب ہو رہا تھا، سن غروب ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ تم جانتے ہو کہاں جا رہا ہے سورج؟ یہ آفتاب کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر یہ ابھی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صبح میں طلوع ہونے کے لیے اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، اور اللہ جب اس کو اجازت دیں گے تو صبح طلوع ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو کہے گا جہاں غروب ہوا وہیں سے طلوع ہو جا. ایک دن قیامت کے قریب. باقی روزانہ تو اپنی رفتار پر. حضرات محدثین نے اس روایت پر بہت زیادہ بحث کی ہے. ایک بڑا سوال قائم کیا ہے کہ یہ تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے، ابھی یہاں طلوع ہے تو ایشیا میں غروب ہے، ہندوستان میں غروب ہے، اور وہاں طلوع ہوگا تو یہاں غروب ہے، تو یہ تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں.
پھر کب اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کب اجازت مانگتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے محور پر چلتے رہنا، اپنی جگہ پر چلتے رہنا، اپنے وقت پر طلوع ہونا، اپنے وقت پر غلوب ہونا، یہی سجدہ اور اجازت ہے۔ تابعداری کو اجازت کہا گیا، تابعداری کو سجدہ کہا گیا۔ تو ایک آفتاب اور سورج اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عقل مند اس کو کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم راتوں میں سوتے سوتے، آنکھ کھل گئے اللہ فوراً زبان سے نکلا، آنکھ کھل گئے اللہ، یہ نہیں اوبا اور اورما، اللہ، وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ حیات الحیوان جانوروں کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی، اس کے اندر ہے کہ خنزیر کو، سور کو جو پیدا کیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور وہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ خنزیر جو ہے یہ گندی چیزوں کو لے لیتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب صفت رکھی ہے کہ وہ صبح جلدی بیدار ہونے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ انسانوں کو کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی سبق لیں کہ وہ روزی کے لیے صبح بیدار ہو جاتا ہے، ہمیں نماز کے لیے جلدی بیدار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر کا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ذکر پر اگلے ہفتے کچھ باتیں ہم سنیں گے اور کہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔